بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لرننگ ود اے کیو خانز۔ دوستو، آج کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہے آپ کا بھائی آفاق خان۔ اچھا دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم کلاس کے بارے میں پڑھیں گے، تو چلو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستو، سب سے پہلے تو میں آپ کو سینٹینس کا ڈیفینیشن ایک بار پھر سے بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کا تھوڑا ریویژن ہو جائے، کیونکہ یہ کلاس کے ساتھ ریلیٹڈ چیز ہے۔ اچھا، تو سینٹینس کا ڈیفینیشن ہے اے کمبینیشن آف ورڈز وچ میکس اے کمپلیٹ سینس از کالڈ سینٹینس، یعنی الفاظ کا مجموعہ جو مکمل معنی رکھتا ہو اسے جملہ کہا جاتا ہے، یعنی ہمارے سمجھ میں آ جائے الفاظ کا وہ مجموعہ جو ہمارے سمجھ میں آ جائے اسے جملہ کہیں گے۔ جیسے کہ علی گوز ٹو اسکول، یعنی علی اسکول جاتا ہے، ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ علی اسکول جاتا ہے۔ اس سینٹینس کا ایک ہمارے سمجھ میں کچھ آ رہا ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے ہمیں۔ علی گوز ٹو اسکول یعنی علی اسکول جاتا ہے۔ دے پلے کرکٹ، وہ کرکٹ کھیلتے ہیں۔ ہی ایٹس این ایپل، وہ ایک سیب کھاتا ہے۔ سینٹینس فارمیشن، سینٹینس ہمارے پاس کیسے بنتا ہے؟ تو سینٹینس کا فارمولہ ہے ہمارے پاس سبجیکٹ پلس ورب پلس آبجیکٹ، یا ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ سبجیکٹ پلس پریڈیکیٹ۔ تو سبجیکٹ تو ہمارے پاس سبجیکٹ ہے، پریڈیکیٹ میں ہمارے پاس ورب پلس آبجیکٹ، یہ جو ورب پلس آبجیکٹ ہے یہ ہمارے پاس پریڈیکیٹ بناتا ہے۔ کلاس ڈیفینیشن، A clause is that part of sentence that contain a subject and verb۔ کلاس ہمارے پاس سینٹینس کا وہ حصہ ہے جو کہ ورب اور سبجیکٹ پر مشتمل ہے، یعنی کہ کلاس ایکول سبجیکٹ پلس ورب از نیسیسری بٹ آلسو کلاس ایکول سبجیکٹ پلس پریڈیکیٹ، یعنی ہمارے پاس کلاس میں سبجیکٹ پلس ورب یہ تو ضرور ہوں گے۔ اگر ایک جملے میں سبجیکٹ یا ورب ان دونوں میں سے کوئی ایک نہیں ہوگا یا دونوں نہیں ہوں گے یا اس طرح جو بھی ہو، لیکن یہ ہونا ضرور ہے۔ اگر یہ نہیں ہوں گے تو وہ کلاس نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارے پاس سبجیکٹ پلس پریڈیکیٹ یہ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی آبجیکٹ کو آپ شامل کرتے ہیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن سینٹینس میں کلاس ہونے کے لیے سبجیکٹ اور ورب کا ہونا ضروری ہے۔ اگر سبجیکٹ یا ورب دونوں میں سے کوئی ایک نہ ہو تو وہ کلاس نہیں کہلائے گا، اور اگر آبجیکٹ ہو تو کوئی بات نہیں ہے، آبجیکٹ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی میں نے نیچے دیا ہوئے کہ کلاس ایکول سبجیکٹ پلس پریڈیکیٹ، یعنی ورب پلس آبجیکٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ورب نیسیسری ہے، ورب ہونا چاہیے، آبجیکٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آبجیکٹ نہیں ہو تو مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، تو پریڈیکیٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ دا پارٹ آف سینٹینس وچ گیوز انفارمیشن اباؤٹ دا سبجیکٹ از کالڈ پریڈیکیٹ۔ سینٹینس کا وہ حصہ جو ہمیں سبجیکٹ کے بارے میں انفارمیشن دیتا ہے اس کو ہم پریڈیکیٹ کہتے ہیں۔ جیسا کہ ایگزامپل ہوا علی اسپیکس لاؤڈلی، یعنی علی ہمارے پاس سبجیکٹ ہے، اسپیکس لاؤڈلی ہمارے پاس پریڈیکیٹ ہے جو کہ علی کے بارے میں انفارمیشن ہے۔ علی سبجیکٹ ہے اور اسپیکس لاؤڈلی ہمیں انفارمیشن دے رہا ہے، اسپیکس لاؤڈلی علی زور سے بولا تو یہ ہمارے پاس پریڈیکیٹ ہے۔ یا ہوا ہی واک کوئکلی، وہ تیزی سے چلتا ہے، تو ہی وہ ایک بندہ ہے، ہی وہ ایک بندہ ہے، اس کے بارے میں ہمیں انفارمیشن دے رہے ہیں، واک کوئکلی تیزی سے چلتا ہے، تو تیزی سے چلنا جو ہے یہ انفارمیشن ہوا اس بندے کے بارے میں، تو ہی سبجیکٹ ہوا، وہ یعنی سبجیکٹ ہوا، اور واک کوئکلی ہمارے پاس پریڈیکیٹ ہوا۔ کلاس ایگزامپل میں آپ کو صرف تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ کیسا ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے پاس ہو سکتا ہے سبجیکٹ پلس ورب۔ اگر ہمارے پاس ایک کلاس صرف سبجیکٹ پلس ورب ہے تو ایسے سینٹینس ہو سکتے ہیں جیسے کہ آئی پلے، ہی ایٹ، ہی واک، اس طرح ہو سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس سبجیکٹ پلس پریڈیکیٹ میں کلاس ہے یعنی ورب پلس آبجیکٹ بھی ہے تو اس طرح سینٹینس ہو سکتے ہیں جیسے کہ آئی پلے فٹ بال، ہی ایٹ بنانا، اس طرح کے سینٹینس ہو سکتے ہیں ہمارے پاس۔ اچھا دوستو، ٹائپس آف کلاس کتنے ہیں اور کون سے ہیں؟ تو ٹائپ آف کلاس ہمارے پاس ہے انڈیپینڈنٹ کلاس، اور اس کو ہم کہیں گے مین اور پرنسپل کلاس۔ دوسرا ہے ہمارے پاس ڈیپینڈنٹ کلاس اور سبارڈینیٹ کلاس، اس کو ہم ڈیپینڈنٹ کلاس اور سبارڈینیٹ کلاس کہیں گے۔ ڈیپینڈنٹ کلاس is a group of words that contain subject and predicate but does not express a complete thought۔ ڈیپینڈنٹ کلاس الفاظ کا وہ مجموعہ ہے جو سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ پر مشتمل ہوتا ہے but does not express a complete thought، لیکن ایک مکمل سوچ کا اظہار نہیں کرتا۔
یعنی آپ کو اس کا مکمل سمجھ میں نہیں آئے گا ڈیپینڈنٹ کلاس. آپ کو میں آگے اگزامپل سے سمجھاؤں گا، اس طرح آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. جب آپ اگزامپل دیکھیں تو آپ سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. ڈیپینڈنٹ کلاس کین ناٹ بی فاؤنڈ ان ایوری سینٹینس. ڈیپینڈنٹ کلاس جو ہے یہ آپ کو ہر جملے میں نہیں ملے گا. ہر جملے میں ڈیپینڈنٹ کلاس آپ کو نہیں ملے گا. ڈیپینڈنٹ کلاس اسٹارٹ فرام سبارڈینیٹنگ کنجنکشن. ڈیپینڈنٹ کلاس جو ہے یہ ہمارے پاس سبارڈینیٹنگ کنجنکشن سے اسٹارٹ ہوگا. سبارڈینیٹنگ کنجنکشن کیا ہے یہ آپ کو اگلے ملے گی. دوستو یہ آپ اپنے پاس سارے یاد کر لیں. یہ ہمارے پاس سبارڈینیٹنگ کنجنکشنس ہے سارے کہ آپ ادھر سے لکھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں. اچھا دوستو، انڈیپینڈنٹ کلاس. An independent class is a class that contains subject and predicate and makes a complete sense by itself. Independent class جو ہے that contains subject and predicate جو ہمارے پاس subject اور predicate پر مشتمل ہوتا ہے. and makes a complete sense by itself اور کے بذات خود ایک مکمل سوچ بناتا ہے، یعنی ہمارے سمجھ میں آ جاتا ہے. انڈیپینڈنٹ کلاس اپنے آپ یہ ایک مکمل سوچ بناتا ہے. آپ کو سمجھ میں آ جائے گا انڈیپینڈنٹ کلاس کے کیا کہہ رہے ہیں. لیکن ڈیپینڈنٹ کلاس اس طرح نہیں ہے، وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا اس طرح. An independent class can stand by itself as a simple sentence. انڈیپینڈنٹ کلاس جو ہے یہ ایک سمپل سینٹنس بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. ایک سمپل سینٹنس کے بطور بھی یہ کام کرتے ہیں. ایک سمپل سینٹنس ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ کلاس. اب ایگزامپل کی طرف جاتے ہیں. ایگزامپلس کیا ہے ہمارے پاس؟ فار ایگزامپل He met a boy whose hair were curly. اس کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی جس کے بال گنگریالے تھے. ابھی میں نے سارے ایگزامپل اس طرح ہی ہے کہ ایک سینٹنس میں دونوں کو ملا کر میں نے بنائے ہوئے ہیں. انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ کلاس کو ملا کر ایگزامپل دیے ہوئے ہیں میں نے. تو ابھی اس سینٹنس میں ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ کلاس بھی ہے اور ڈیپینڈنٹ کلاس بھی ہے. He met a boy. اس کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی. تو ابھی ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اس کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی، تو یہ ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ کلاس ہوا. یعنی یہ کسی چیز پر منحصر ہے، اپنے آپ ایک مکمل سوچ کا اظہار کرتے ہیں. یعنی ہم آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ اس کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی، تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے یا کیا کہنا چاہتے ہیں. اچھا، تو یہ ہمارے پاس فرسٹ پارٹ ہوا سینٹینس کا. سیکنڈ پارٹ ہوا ہمارے پاس whose hair were curly، یعنی جس کے بال گنگریالے تھے. تو یہ ڈیپینڈنٹ کلاس ہے. اگر آپ صرف کسی کو یہ کہہ دے کہ whose hair were curly، جس کے بال گنگریالے تھے، تو آپ کو یہی کہے گا کس کے بال گنگریالے تھے. اس کو تو سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ آپ سے خامہ پوچھ کے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، کس کے بال گنگریالے تھے. تو اسی وجہ سے یہ ڈیپینڈنٹ کلاس ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے دوسرے کلاس پر. یعنی جس سے کہ he met a boy whose hair were curly، اس کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی جس کے بال گنگریالے تھے. اینڈ فرسٹ نمبر انڈیپینڈنٹ کلاس ہے، سیکنڈ نمبر ڈیپینڈنٹ کلاس ہے. اس طرح another example after you have finished your work we can head out for dinner. آپ کا کام ختم ہونے کے بعد ہم رات کے کھانے کے لیے نکل سکتے ہیں. after you have finished your work، آپ کا کام ختم ہونے کے بعد، جو کہ ڈیپینڈنٹ کلاس ہے. اینڈ سیکنڈ ون ہے we can head out for dinner، جو کہ انڈیپینڈنٹ کلاس ہے. انڈیپینڈنٹ کلاس ہمارے پاس اس میں ہے we can head out for dinner، جو کہ نمبر 2 میں نے دیا ہوا ہے. ہم رات کے کھانے کے لیے نکل سکتے ہیں. تو کوئی بھی سمجھ سکتا ہے کہ ہم رات کے کھانے کے لیے نکل سکتے ہیں، ایک مکمل سوچ کا اظہار کرتا ہے. اور اگر آپ ڈیپینڈنٹ کلاس کو دیکھیں after you have finished your work، آپ کا کام ختم ہونے کے بعد، تو یہ تو کوئی خاص وہ نہیں ہوا آپ کا کام ختم ہونے کے بعد. یعنی آپ کا کام ختم ہونے کے بعد کیا، اس کے بعد ایک آپ کو وہ آئے گا سوال یہ کہ آپ کسی کو کہیں آپ کا ختم ہونے کے بعد، تو ختم ہونے کے بعد کیا، ہم رات کے کھانے کے لیے نکل سکتے ہیں، جو کہ انڈیپینڈنٹ کلاس ہے. اگر آپ اس کو علیحدہ سے پڑھیں گے ہم رات کے کھانے کے لیے نکل سکتے ہیں، تو ہر کسی کو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ یہ کھانے کی بات کر رہے ہیں، ہم کھانے کے لیے نکلنا چاہتے ہیں. تو اسی طرح ہوتے ہیں ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ کلاس. Another example I believe that he should not have been elected mayor. میرا ماننا ہے کہ انہیں میئر منتخب نہیں ہونا چاہیے تھا. تو I believe میرا ماننا ہے، یہ ایک انڈیپینڈنٹ کلاس ہے. اور اگر آپ صرف علیحدہ سے وہ پڑھیں گے that he should not have been elected mayor، کہ انہیں میئر منتخب نہیں ہونا چاہیے تھا،
تو یہی سوال پیدا ہے کس کو میئر منتخب نہیں ہونا چاہیے تھا. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ادر کلاس پر، جسے ہم ڈیپینڈنٹ کلاس کہتے ہیں. اس طرح ایک اور ایگزامپل، مائی سسٹر ہو از ان دا پولیس فورس ہیز آلویز بین ویری آؤٹ گوئنگ اینڈ کانفیڈنٹ. میری بہن جو کہ پولیس فورس میں ہے ہمیشہ سے بہت باہر جانے والی اور پر اعتماد رہی ہے. مائی سسٹر ہیز آلویز بین ویری آؤٹ گوئنگ اینڈ کانفیڈنٹ، جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ کلاس ہے، یعنی میری بہن ہمیشہ سے باہر جانے والی اور پر اعتماد رہی ہے. یہ ایک انڈیپینڈنٹ کلاس ہوا جو کہ ہمارے سمجھ میں آ رہا ہے. میری بہن ہمیشہ سے بہت باہر جانے والی اور پر اعتماد رہی ہے، یہ ایک انڈیپینڈنٹ کلاس ہوا. ہمارے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اصل میں کیا کہہ رہا ہے اس سینٹنس میں. اور اگر ہم صرف یہ کہہ دیں نمبر 2 ہو از ان دا پولیس فورس، جو کہ پولیس فورس میں ہے، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے دوسرے سینٹنس پر. یعنی اب صرف کسی کو یہ بتائیں جو کہ پولیس فورس میں ہے تو کیا مطلب ہوا، جو کہ کون پولیس فورس میں ہے، اب کہنا کیا چاہتے ہیں کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو اسی وجہ سے اس کو ہم ڈیپینڈنٹ کلاس کہیں گے. جیسے کہ مائی سسٹر ہیز آلویز بین ویری آؤٹ گوئنگ اینڈ کانفیڈنٹ، یہ انڈیپینڈنٹ ہوا جو کہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. یہ اپنے آپ ایک مکمل سینٹنس ہے اور مکمل سوچ کا اظہار کرتا ہے. اور اگر آپ صرف یہ کہیں گے ہو از ان دا پولیس فورس تو یہ ڈیپینڈنٹ ہے، یہ دوسرے جملے پر منحصر ہے، یعنی یہ بذات خود ایک مکمل معنی نہیں رکھتا. اچھا دوستو، تو آج کی ویڈیو ہمارے اختتام پر پہنچ چکے ہیں. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اب تک بآسانی سے پہنچ سکے اور آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. اچھا دوستو، اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ ہماری اگلی ویڈیو میں ملیں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا. اللہ حافظ.